تھا اور تیسری کلاس میں جب شفقت آباد کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں اس زمانے میں بزم ادب کی کلاس ہوا کرتی تھی ہر جمعے کو جی. تو اس بزم ادب کی کلاس میں پہلی دفعہ میں نے جب تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو علامہ اقبال کا ایک شعر معروف شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو مجھے یاد ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ اس شعر کو میں نے یاد کیا اور سب کے سامنے پڑھا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مسلسل میں بزم ادب میں حصہ لیتا رہا. پھر جب میں مڈل سکول ہائی سکول میں آیا تو وہاں بھی تقریری مقابلے ہوتے تھے، ان میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. پھر جب میں ڈگری کالج میں جب انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک استاد تھے جو ہمیں اردو پڑھاتے تھے، مرزا عارف نعیم صاحب، وہ خود ریڈیو کے اینکر تھے. اچھا. جب ان کی کلاس میں جاتے تو وہ اردو کا لیکچر اس طرح دیتے کہ نوجوان یا بلکہ میں یوں کہوں کہ جو نوواردان کوچہ عشق تھے وہ اس کے اوپر ان کا لیکچر جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کرتا تھا. تو یعنی جتنے نوجوان کالج کے ہوتے تھے وہ ان کے گرویدہ تھے. اور اس زمانے میں ہمارے شہر منڈی بہاؤالدین میں ریڈیو اسٹیشن، ایک پرائیویٹ ریڈیو اسٹیشن وہ نیا شروع ہوا تھا اور ریڈیو کے جو رات کے پروگرامات ہوا کرتے تھے جس میں مثلا اس زمانے میں مسافر کے نام سے پروگرام مشہور تھا جو رات 10 سے 12 بجے تک چلتا تھا اور خالصتاً ادبی تھا، شاعری اور غزلیں اور نظمیں اور کالرز اس میں شریک ہوتے تھے. تو ہم نے اس پروگرام میں پہلے کال کرنا شروع کی. یہ اساتذہ تھے میرے، حسنین محسن صاحب اس میں پروگرام کرتے تھے رات کو، عمر دراز ساجد مرحوم، پروفیسر مرزا عارف نعیم مرحوم، یہ سارے لوگ. اور ان میں سے کسی ایک کا بھی شاگرد ہونا انسان کے لیے باعث فخر تھا. اور اس سطح کے افراد، صاحب مطالعہ لوگ اور اچھی شاعری کرنے والے، خود شاعر لوگ اور اچھا پروگرام کرنے والے. تو پھر ان اساتذہ سے میں منسلک ہوا اور انہوں نے پھر مواقع فراہم کیے. پھر اس کے بعد جو ایک اور بڑی تبدیلی جو میں سمجھتا ہوں اس سفر میں آئی وہ اسلام آباد آ کر آئی. جب میں اپنے شہر سے اسلام آباد کے اندر ماسٹر کا طالب علم تھا اور نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں نے ایڈمیشن لیا تو یہاں پہ ہمارے استاد ہیں افتخار عارف صاحب، ان سے آشنائی ہوئی. اچھا، اس سے پہلے میں نے افتخار عارف صاحب کو، میرا جو پہلا پروگرام تھا میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ، نسیم زندگی کا ہی پروگرام تھا. اچھا ہمارے استاد افتخار ملا مجھے. جی بالکل وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے انسان ملتا ہے تو چاہتا ہے کہ اور ملا جائے اور باتیں کی جائیں اور زیادہ سے زیادہ سنا جائے. ایسی واقعی شخصیت ہیں. بلکہ میں تو ان کے بارے میں اکثر کہتا ہوں دوستوں کو کہ وہ ایک شعر ہے کہ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، آپ نے دیکھے نہ ہوں شاید مگر ایسا بھی ہے. تو افتخار عارف انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جن سے مل کے انسان کو خود اپنی ذات سے عشق ہو جاتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ وہ منسلک ہے. تو افتخار عارف صاحب کے ساتھ جب آشنائی ہوئی اسلام آباد کے اندر تو میں نے پھر اظہار کیا کہ میں ریڈیو سے منسلک ہونا، چونکہ افتخار صاحب کی بھی جو ابتدا تھی وہ ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن سے انہوں نے اپنی اس زندگی کا آغاز کیا تھا. پھر اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی ہوا ہے، کسوٹی کے نام سے بہت معروف ہوا، دنیا ایک دیکھتی تھی ان کا برنامہ. تو افتخار صاحب نے مجھے ریڈیو کی دنیا سے آشنائی کے لیے بی بی سی لندن ریڈیو کے ایک مشہور براڈ کاسٹر رضا علی عابدی کا تعارف کروایا. اچھا. بہت مشہور تھے. اب میں نے پھر رضا علی عابدی کی کتابیں پڑھنا شروع کی اور ان کے بارے میں خود افتخار صاحب سے بھی سنا. پھر اسی طرح ایک اور اسلام آباد کے اندر بہت بڑے اس وقت پاکستان کے ادیب ہیں علی اکبر ناطق، انہوں نے مجھے آل انڈیا ریڈیو دلی کے ایک پرانے براڈ کاسٹر رشید احمد صدیقی کہ جو کہ تقریباً بہت پرانی بات ہے، یعنی ان کی جو پہلی ریڈیو کی جو تقاریر کے اوپر مشتمل کتاب نشر ہوئی تھی وہ 1940 میں ہوئی تھی. اور علامہ اقبال نے ان کی کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھا تھا اور بہت متاثر تھے وہ رشید احمد صدیقی کی نثر سے اور ان کے جو ریڈیو کے اوپر آل انڈیا دلی کے اندر پروگرامات چلتے تھے اس سے. تو رشید احمد صدیقی کو پڑھنا شروع کیا، ان کے مختلف پروگرامات جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مجھ تک پہنچے، حاصل کیا.
تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں شخصیات جو ریڈیو کی دنیا میں ہیں، رضا علی عابدی اور رشید احمد صدیقی، ان سے میں نے بہت فیض حاصل کیا. گو کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کا جو کام اور ان کا جو اپنے شعبے سے متعلق انہوں نے آثار چھوڑے ہیں، اس سے بہت فائدہ اٹھیا. فائدہ ملا. اور پھر اسی طرح آگے پھر جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو یونیورسٹی میں مختلف ادبی پروگرامات ہوتے، کانفرنسیں ہوتی، تو ہمارے ایک دوست وہ ایک سرکاری ریڈیو کے اوپر ہی اسلام آباد کے اندر وہ پروڈیوسر تھے. تو ایک دن مجھے انہوں نے کہا کہ کل جانا ہے نقوی صاحب ایک جگہ پہ نا، تو یہ نہیں بتایا کہاں پہ جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، فلاں 12 بجے تک میری کلاسز ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ چلیں گے. وہ مجھے لے گئے ریڈیو اسٹیشن پہ اور اسٹیشن مینیجر سے ملاقات کروائی، اور غیر معمولی سوالوں کے جوابات دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کل سے آپ کا پروگرام ہے. ارے واہ. تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح، میں آج تک ریڈیو پہ نہیں آیا ہوں اور مجھے پتہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے نا وہ آ جائیں. تو وہاں سے جو ریڈیو کی زندگی کا باقاعدہ آغاز، زمانہ طالب علمی سے پھر